بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختیجہ، وقت دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے، ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے ورنہ اماں بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ ان کے غصے کو تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ فائزہ مجھے مسلسل بولے جا رہی تھی لیکن میں اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اتنے عرصے بعد تو مجھے دوبارہ سے یہ پھول ملے تھے اور میں انہیں خوشی خوشی چن رہی تھی۔ ایسے میں فائزہ کی آواز بار بار میرے ایک کام میں دخل اندازی کرتی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور غصے سے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور اماں کی ڈانٹ کا خوف ہے تو مجھے یہیں چھوڑ کر تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گی، مجھے گھر کا راستہ اچھے سے آتا ہے۔ طنزیہ لہجے میں اسے کہہ کر میں واپس سے اپنے کام میں لگ گئی، جس پر وہ کہنے لگی کہ دیکھو، یہ بات نہیں ہے، یہ پھول تو تم کل آ کر بھی چن سکتی ہو، لیکن اگر گھر سے دیر میں پہنچے تو کیا ہوگا؟ تم اس بات سے اچھے سے واقف ہو، چلو اب اٹھ جاؤ۔ اب وہ میری منت کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنی زیادہ ڈرپوک ہے، اس لیے سارے پھول ایک کپڑے میں باندھے اور انہیں ساتھ لیے فائزہ کے ساتھ واپسی کے راستے کی طرف چل پڑی۔ آج کتنے عرصے بعد مجھے یہ پھول نظر آئے تھے، ان کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ فائزہ نے کہا کہ آخر تم ان جنگلی پھولوں کو کیوں جمع کرتی ہو؟ ویسے ان کی خوشبو تو بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں اس سب کا کیا کرتی ہوں؟ اسے تو میرے یہ شوق فضول ہی لگا کرتے تھے۔ اس کی زندگی کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے اماں کو خوش کر دے۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں کی ڈانٹ اور مار سے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب بھی ان پھولوں کو دیکھتی تھی میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ ان کی خوشبو مجھے میرے سارے غم بھلا دیتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر انہیں چننے میں مگن ہو گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا مغرب کی آذانیں بھی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں گھر پہنچنے میں کافی دیر لگ جانی تھی۔ گھر یہاں سے کافی زیادہ فاصلے پر موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ہم دیر سے گھر پہنچے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج تو اماں کے غصے سے ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ جب ہم گھر پہنچے تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دستک دی، اور جواب میں وہی زور کی ڈانٹ پھٹکار سننے کو ملی۔ اندر سے اماں کی آواز آئی، کہاں مر چکی تھی تم لوگ؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ گھر میں رات کا کھانا بنانا ہوتا ہے؟ سب بھوکے بیٹھے ہیں اور میرا تو بھوک سے برا حال ہے۔ جلدی آؤ، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے ابا بھی آنے والے ہیں، انہیں بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ کتنی نکمی لڑکیاں ہو تم۔ یہ سب سلواتے سناتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ تو روز کا ہی معمول تھا، کسی نہ کسی بات کو لے کر وہ ہم دونوں کو ڈانٹتی اور مارتی رہتی تھی۔ ہمارا واحد جرم بیٹیاں ہونا تھا، اور وہ بھی سوتیلی بیٹیاں۔ اکثر ہی اماں ہم دونوں سے کہتی کہ کاش تم لوگوں کی جگہ تمہارے باپ کے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو ابھی ان کی زندگی کتنی ہی پرسکون ہوتی، کم سے کم وہ ان کا سہارا تو بن جاتا۔ اتنی لڑکیوں کا ہم نے کیا کرنا تھا؟ ان کی ایسی باتیں سن کر تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، جیسے اس سب میں ہمارا ہی قصور ہو۔ وہ بولتے ہوئے سوچتی نہیں تھی کہ وہ کس سے کیا بات کر رہی ہیں، اور ابا تو ویسے بھی ان کے غلام تھے، جو وہ کہتی بس وہی مانتے۔ انہیں لگتا تھا کہ اماں کی ہر بات ہی سچ ہوتی ہے۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ابا نے فوراً سے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں جب گھر پر آئی تو پورے گھر پر حاوی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے اور میری بہن کو ان سے ڈر لگنے لگا۔ ایک تو ان کی شکل بھی اتنی خوفناک تھی اور ہر وقت وہ چلاتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اور میری بہن اپنے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ابا جو کبھی ہمیں اپنے لگا کرتے تھے اب وہ بھی پرائے پرائے سے ہو گئے تھے، اور حد تو یہ تھی کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہماری پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا تو کہنا تھا کہ جب ان کا سگا باپ ہی ان کی پرواہ نہیں کرتا تو ہم کیوں ان کے معاملات میں دخل اندازی دیں۔ سوتیلی ماں ہمیں ذرا ذرا سی غلطی پر بہت بری طرح سے مارا کرتی تھی، اور ہماری چیخیں پورے محلے میں گونجتی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، آس پاس ہی گھر بنے ہوئے تھے، سب لوگوں کو پتا تھا کہ کیا کچھ چلتا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ میں اور میری بہن یوں ہی خوف کے سائے میں پلنے لگے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم اندیکھی غلامی کی زنجیروں میں قید ہیں۔ میں نے تو پھر اپنے حق میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا تھا،
लेकिन मेरी बहन अब भी खूब डरा करती थी कि कब सौतेली माँ को कोई बात बुरी लग जाए और वो हम दोनों पर अपना गुस्सा निकाल दें। इसलिए वो हमेशा हर काम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती थी। हम दोनों निकम्मी नहीं थी, बल्कि इस घर को चलाने में अब्बा का पूरा पूरा हाथ बटाती थी। हमारे हाथ में हुनर था, लकड़ी के बहुत से खिलौने वगैरह बनाने आते थे। गांव में एक बढ़ई था जिसे कामकाज के लिए किसी कारीगर की जरूरत थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भागी भागी उसके पास गई और उससे कहा कि मैं और मेरी बहन इस काम में माहिर हैं, हमें यह हुनर बहुत अच्छे से आता है, अगर आप हमें कुछ पैसे दें तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बड़े ये सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम दोनों तो लड़कियां हो, तुम लोग ये काम कैसे करोगी? गांव में कोई भी लड़की ऐसा काम नहीं करती। मगर मैं उसकी मिन्नत करने लगी और कहा कि हमारे घर के हालात बहुत खराब है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो फाकों की नौबत आ जाएगी। और यही हकीकत थी। अब्बा को कोई भी कामकाज नहीं आता था, इसलिए टिककर वो कहीं काम नहीं कर पाते थे। वैसे भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसानों में से थे। जब मैंने देखा कि घर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, यहाँ तक कि खाने को रोटी भी मुयस्सर नहीं, तो मैंने फैसला किया कि अब से मैं और मेरी दोनों बहनें हम मिलकर इस घर का खर्चा चलाएंगी, कुछ काम काज करके पैसे कमाएंगी, दाल रोटी का बंदोबस्त करेंगी। यही सोचकर मैं उस बढ़ई के पास आ गई और उसकी मिन्नतें करने लगी। और फिर बिलाखिर मेरे बार बार कहने पर वो राज़ी हो गया और उसने हम दोनों को काम पर रखने के लिए रजामंदी दे दी। मैं खुशी खुशी घर आई और घर आकर अपनी बहन से कहा कि जल्दी मेरे साथ ऊपर छत पर आओ, तुम्हें बहुत ही ज़बरदस्त बात बतानी है। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। बर्तनों का इतना ढेर जमा था, जब भी सौतेली माँ के कोई मेहमान आते थे तो यूं ही होता था, बर्तनों का ढेर जमा हो जाता था जो हम दोनों को ही धोना पड़ता था। मैंने उसके हाथ से बर्तन लेकर एक साइड पर रखे और कहा कि जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मगर वो मुझे मुसलसल रोक रही थी कि अभी मुझे काम करने दो, बाद में बताना, अगर अम्मा ने देख लिया तो बहुत बुरा मारेंगी। कल रात ही उन्होंने बेल्ट से हम दोनों को मारा था। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और खुद छत की तरफ चल पड़ी। उस वक्त शाम के साए चारों तरफ फैले हुए थे। थोड़ी ही देर में अंधेरा गहरा होने वाला था। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ उदासी ही महसूस होती थी। यूं लगता था दुनिया भर में उदासी ही उदासी भरी हुई है। छत पर पहुंचकर मैं अपने मखसूस कोने में बैठ गई। ये वो कोना था जहां से पूरी छत साफ नजर आती थी, लेकिन मैं यहां से किसी को नजर नहीं आ सकती थी, इसलिए यहां रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। यहां बैठकर मैं अपने उन जंगली फूलों से परफ्यूम बनाया करती थी, और जब मैं उस परफ्यूम को बना रही होती थी तो चारों तरफ ही बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू फैल जाती थी। मुझे जंगली फूलों की यह खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए कुछ अरसे बाद जाकर मैं अम्मा से छुपकर वो जंगली फूल जमा करके लाती और छत के कोने में बैठकर परफ्यूम बनाने लगती। मैं अपना ये परफ्यूम किसी को नहीं देती थी, मेरी बहन के अलावा। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अभी भी मैं उस कोने में आकर बैठ गई और अपना परफ्यूम बनाने का सामान उठा उठा कर देखने लगी। शुक्र था कि आज तक अम्मा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। वैसे भी वो घुटनों के दर्द की वजह से छत पर बहुत ही कम आया करती थी, वरना अब तक तो मेरा ये सारा सामान कचरे की जीनत बन चुका होता। मैंने सारे जंगली फूल एक कोने में रखे और सोचने लगी कि अब कौन सा परफ्यूम बनाऊं, क्या उनके साथ कोई और फूल भी मिलाऊं या सिर्फ उन्हीं फूलों से बनाऊं। अभी मैं ये बैठी सोच ही रही थी कि अचानक से मुझे सामने दीवार पर एक साया नजर आने लगा। मुझे लगा कि शायद फायजा ऊपर आ गई हो, इसलिए अपने आप में मगन मैंने कहना शुरू किया कि फायजा, हमें काम मिल गया है, जल्दी हम लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बढ़ई हमें अच्छे पैसे देगा, उसने तो ये वादा किया है, लेकिन मसला यह है कि हमें उसके गोदाम में जाकर यह काम करना पड़ेगा। वो घर पे हमें यह काम देने को राजी नहीं है, लेकिन अगर हमने अब्बा या अम्मा में से किसी से भी इस बात का जिक्र किया तो शायद वो हमें काम ना करने दें और हम जो भी कमाएं वो अम्मा हमसे हथिया लें। लेकिन देखो, हम कोशिश करके देखेंगे, हो सकता है कि बात बन ही जाए। घर के हालात बहुत ही खराब हैं, अभी काम करने की जरूरत है। मैं अपनी ही धुन में मगन बोलती चली जा रही थी, लेकिन फिर मुझे फायजा की कोई आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही जवाब आया। तो मैंने हैरत से मुड़कर देखा और अपने पीछे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वहां पर तो कोई खड़ा नहीं था।
میں نے نگاہوں کا رخ دوبارہ سے دیوار کی طرف کیا۔ وہاں اب بھی ایک بڑا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ آخر جب یہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا تو سایہ کس چیز کا نظر آ رہا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں خوفزدہ ہو گئی۔ ایک تو میں مغرب کے وقت اوپر چھت پر بیٹھی تھی اور دوسرا چھت پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ڈر تو بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف آنے لگی۔ میری نگاہیں اب بھی اس دیوار کی طرف تھی جہاں پر وہ سایہ مزید بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پوری دیوار کو ڈھانپ رہا ہے۔ ابھی میں کھڑی اس سائے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اسے دیکھ ہی رہی تھی، تبھی نیچے سے اماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، کیا تو اوپر مر گئی ہے؟ چل نیچے آ، ہر وقت چھت پر لٹکی رہتی ہے، آس پاس کے لوگ تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ چل نیچے۔ اماں کے کہنے پر میں فوراً سے نیچے بھاگی چلی آئی۔ اماں وہی کھڑی غسیلی نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی اور بولی، آخر تم وہاں کرنے کیا جاتی ہو؟ جب دیکھو چھت پر چڑھی رہتی ہو، خبردار جو آئندہ میں نے تمہیں چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ چھت پر تو میرا پرفیوم بنانے کا سامان موجود تھا اور میرے جنگلی پھول بھی وہاں رکھے ہوئے تھے، لیکن اب اماں نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا تھا اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ لیکن پرفیوم بنانا میرا شوق تھا اور اس شوق کو تو میں کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس وقت تو میں دل ہی دل میں تل ملاتے ہوئے اندر کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے رات کا کھانا بنانا تھا۔ فائزہ بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا ہوا، پھر سے ڈانٹ کھا لی ہے نا؟ کتنی بار منع کرتی ہوں انہیں ناراض کرنے والے کام مت کیا کرو، آخر تم اس وقت چھت پر جاتی ہی کیوں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ تم تو اچھے سے واقف ہو کہ میں چھت پر کیا کر رہی ہوتی ہوں، اور اماں کی تو عادت ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں کوئی نہ کوئی بات سنانے کی۔ اب مجھے تو اس سب سے فرق پڑنا بند ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے جو ہماری یہ باتیں سن رہا ہے۔ میں مگن سی بولے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ ابا کو آنے میں تھوڑا ہی وقت باقی بچا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آتے تھے انہیں فوراً سے کھانا چاہیے ہوتا تھا، اور اگر وقت پر کھانا نہ ملتا تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا، جس کا سارا غصہ اماں اور ابا مل کر ہم دونوں پر ہی اتارتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ ابا بھی سوتیلے ہی ہیں اور ہم ان کے کچھ نہیں لگتے۔ اماں نے صبح شام ان کے کان بھر کے ان کے اندر ہمارے خلاف غصہ بھر دیا تھا۔ ہر وقت کہتی رہتی کہ تمہاری بیٹیوں سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ تو بوجھ ہیں، بنا جہیز کے تو آج کل کوئی شادی بھی نہیں کرتا، کاش تمہارے ہاں کوئی لڑکا ہوتا۔ بولتی تو وہ ایسی تھیں جیسے اس کے ہاں کوئی بچوں کا ڈھیر ہو، حالانکہ اس کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ہم پر غصہ اتارتی رہتی تھی اور ہم سے نفرت کرتی۔ چاہتی تو ہمیں اپنا پیار دے سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، لیکن اپنے بھائی کی اولاد اس نے گود لے لی تھی۔ اس لڑکے اور ہم دونوں کی عمر میں صرف چند سال کا ہی فرق تھا، بمشکل وہ 2 سال بڑا ہوگا ہم سے۔ جب وہ شروع میں اسے لے کر آئی تھی اس وقت ہم کافی کم عمر تھے۔ محلے کے لوگوں نے بہت سی باتیں بھی بنائی کہ گھر میں 2 لڑکیاں موجود ہیں تو تم اپنے بھائی کے بچے کو اپنے گھر کیوں لے آئی ہو؟ جب بڑا ہوگا تو ساتھ رہنے میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اماں نے کہا کہ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو، اور انہوں نے اسے اتنا لاڈ پیار کر کے اتنا بگاڑ دیا کہ وہ ایک نشئی اور آوارہ بن گیا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اماں نے اس کے دل میں ہمارے خلاف بہت ہی نفرت پیدا کر دی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کاش وہ ان کے سائے میں نہ پلا ہوتا تو اب ایک اچھا انسان ہوتا، مگر انہوں نے تو اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور فخر سے گاؤں والوں کے سامنے کہتی تھی کہ میرا بیٹا تو بہت ہی اچھا ہے۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہوں۔ اکثر اور ساتھ ہی کچھ لوگ شکایت لے کر آتے تھے کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور آوارہ گردی کرتا ہے۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں اس کی وجہ سے گھروں سے نکل نہیں پاتی تھیں۔ خود ہم اپنے گھر میں اس کے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ جاتی تھیں۔ اس کی عادات ہی کچھ ایسی تھی، رات کو بھی بنا کچھ سوچے سمجھے کسی کے بھی کمرے میں گھس جاتا تھا اور نشے کی حالت میں بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسا وہ کئی بار کر چکا تھا، لیکن اماں اور ابا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اور بہن نے اس سے سنبھل کر رہنا شروع کر دیا۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بناتے ہوئے خیالوں میں مگن تھی، تبھی ایک بار پھر سے مجھے دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ اس سائے کو دیکھ کر میں خوف سے کانپ گئی۔
میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مڑ کر دیکھوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخر یہ سایہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، اور یہ کس کا سایہ ہے؟ بہت سے سوالات میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ ابھی میں یہی سب سوچنے میں مگن تھی کہ دوبارہ سے اماں کی غصیلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بت بن کر کھڑی ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلانا، ابا اور بھائی آنے والے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور غصے سے میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جب بھی اماں اپنے اس آوارہ بیٹے کو ہمارا بھائی کہتی تو مجھے ایسے ہی غصہ آیا کرتا تھا جیسے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی کہ اس آوارہ کو ہمارا بھائی کہا جائے۔ اگر وہ واقعی میں ہمارا بھائی ہوتا تو ہم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کر چکا ہوتا۔ کھانا بنانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میں روزانہ کی طرح باتیں نہیں کر رہی تھی، بلکہ گمسم اور چپ سی بیٹھی تھی۔ میری خاموشی کو فائزہ نے بھی محسوس کیا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا تم اماں کی باتوں سے پریشان ہو؟ چلو تم پریشان مت ہو، جب وہ سو جائیں گی یا گھر میں نہیں ہوں گی تب تم چھت پر جا کر پرفیوم بنا لیا کرنا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔ پھر میں نے دھیرے سے فائزہ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ میں نے چھت پر آج ایک سایہ دیکھا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، اور اس کے بعد میں نے کچن میں بھی اس طرح دیوار پر ایک سایہ دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بھی دیکھتی ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ میں خوف زدہ ہو چکی ہوں۔ کیا میرا چھت پر جانا ٹھیک ہے؟ فائزہ نے یہ سنا تو گہری سانس لے کر کہنے لگی، میرے خیال میں تمہیں اب چھت پر نہیں جانا چاہیے، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ پہلے ہی ہماری زندگی بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے سمجھانے پر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ آخر اس میں میری کیا غلطی تھی؟ وہ تو بس اماں کے ڈر سے ہر چیز کو لے کر پریشان ہوتی اور مجھے سمجھانے لگ جاتی تھی۔ بہرحال اب میں ڈر کے ساتھ ساتھ تجسس میں بھی پڑ گئی تھی کہ آخر کون ہے جس کا سایہ مجھے نظر آتا ہے۔ پھر دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اب ہمیں اماں اور ابا سے کام کے بارے میں بھی بات چیت کرنی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہمیں ایک کام ملا ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اماں اور ابا یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بنا بتائے تم نے یہ سب طے کیسے کیا، اور کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ویسے تو اماں کی آنکھیں پیسوں کے بارے میں سن کر چمک اٹھی تھیں، لیکن وہ اوپر اوپر سے غصہ دکھا رہی تھی۔ ابا کے سامنے وہ ایسا ہی ظاہر کرتی تھیں جیسے انہیں ہماری بہت فکر ہے، اور پیٹھ پیچھے اپنا اصل روپ دکھاتی تھی۔ تھوڑی بحث وغیرہ کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو میں نے دوسرا طریقہ اپنایا، یعنی لالچ کا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اچھے پیسے دے گا۔ پیسوں کا سن کر تو دونوں کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بنا کچھ سوچے سمجھے انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ اگلے دن ابا ہمارے ساتھ بڑھئی کے پاس گئے، اس سے مل کر آئے اور کہا، ان کے کام کی تنخواہ ان کے ہاتھ میں مت رکھنا، بلکہ میری بیوی کو دینا۔ یہ سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا کھیل کھیلیں گے۔ بہرحال جسے بھی تنخواہ ملتی، لگنا تو تنخواہ نے گھر پر ہی تھا، اس لیے میں نے زیادہ سوچا ہی نہیں، اور پھر ہم دونوں اگلے دن سے وہاں کام کے لیے جانے لگی۔ وہ بڑھئی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہماری جاسوسی کرتا رہتا ہے، ہر وقت گھور گھور کے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ ہمیں اس کے پاس کام کرتے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ہم دونوں اپنے ہنر میں بہت ماہر تھیں، اس لیے اس کی چیزیں بہت زیادہ بک جاتی تھیں۔ گھر واپس آنے کے لیے ہمیں ایک پہاڑی سے گزر کر آنا پڑتا تھا، اور اس پہاڑی پر بہت سے جنگلی پھول اگے ہوئے تھے۔ اس دن بھی ہم واپس آتے ہوئے ان جنگلی پھولوں کو دیکھ کر رک گئی اور فائزہ سے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، مجھے ان پھولوں کو چننے دو۔ میں نے دھیرے دھیرے پھول چننا شروع کر دیے۔ مجھے یہ پھول بے حد بہت زیادہ پسند آ رہے تھے، ان کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ میرا ارادہ تھا گھر جا کر اس سے پرفیوم بناؤں گی۔ گھر آ کر میں نے ان پھولوں کو چھپا دیا، اور جب رات کا وقت ہوا اور سب لوگ سو گئے تو میں چھپ کر اٹھ کر چھت پر چلی آئی، ان پھولوں کو نکالا اور ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی پرفیوم بنانا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے میں پرفیوم بناتی جا رہی تھی اس کی خوشبو چاروں سو پھیل رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان پھولوں سے اتنی اچھی خوشبو بنے گی۔ فضا میں اتنی معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ دل کر رہا تھا یہیں پر رہ جاؤں اور یہ خوشبو کہیں نہ جائے،
لیکن ہوائیں خوشبو کو اپنے ساتھ دور دور تک لے جاتی ہیں۔ میں خوشبو بنانے میں اتنی زیادہ مگن تھی کہ آس پاس کا خیال ہی نہیں رہا، بھول چکی تھی کہ کہاں بیٹھی ہوں۔ اور کچھ دن پہلے میں نے یہاں پر ایک سایہ دیکھا تھا۔ اپنے کام میں مشغول ایک دم مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اماں اوپر تو نہیں آ رہی اور مجھے یہاں آ کر دیکھ لیا تو اس سامان سمیت گھر سے نکال دیں گی۔ اس لیے میں کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور سیڑھیوں کی طرف احتیاط بھری نظروں سے دیکھنے لگی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سیڑھیاں خالی تھیں۔ کھٹکے کی آواز چھت کے ہی کسی کونے سے آ رہی تھی۔ میں نے پوری چھت پر نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سوائے میرے۔ میں احتیاط سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کے باوجود بھی جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو ایک دم سے مجھے اس سائے کا خیال آیا کہ کہیں پھر سے وہی تو نہیں، اور شاید میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ سایہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں کوئی موجود تھا، مجھے 100% یقین تھا۔ اب میں خوف کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اپنا کام مکمل کیے بنا نیچے ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع کب ملتا، اس لیے سوچا کہ آج ہی اس پرفیوم کو ہر حال میں بنا کر نیچے جاؤں گی، اور پھر میں نے دوبارہ سے پرفیوم بنانا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس کی خوشبو فضا میں پھیلی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اب میں اس سب سے تنگ آ رہی تھی۔ جھنجھلا کر ادھر ادھر دیکھا اور زور سے کہا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آخر تمہارا کیا مقصد ہے؟ آگے سے مجھے کوئی بھی جواب سننے کو نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو کوئی بھی ہے مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں آسانی سے اپنا کام کر سکتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی اپنا کام نپٹایا اور پرفیوم بنا کر اسے ایک شیشی میں ڈال کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس شیشی کو میں نیچے تو لے کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر نیچے لے کر جاتی تو اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی۔ جو بھی خوشبو بناتی تھی اسے کبھی بھی استعمال نہیں کرتی تھی، کیونکہ اگر میں استعمال کرتی تو اماں کو یہ بات پتہ چل جاتی اور آگے سے مجھے خوب باتیں سننے کو ملتی اور میرا یہ راز بھی انہیں پتہ چل جاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ خاموشی سے ہی اپنے اس شوق کو پورا کیا جائے۔ میں جتنی بھی خوشبو بناتی تھی وہ سب ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے زمین کھود کر تمام شیشیاں اس میں دفنا دیتی تھی۔ یوں میری خوشبو بھی محفوظ رہ جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ بات تو فائزہ کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں یہ پرفیوم بنا کر آخر کرتی کیا ہوں۔ وہ اکثر مجھ سے سوالات کیا کرتی تھی کہ تم اتنی زیادہ پرفیوم بناتی ہو لیکن نہ تو انہیں استعمال کرتی ہو اور نہ ہی کسی کو دیتی ہو، تو آخر وہ جاتی کہاں ہیں اور تم ان کا کیا کرتی ہو؟ کیوں فالتو میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اور ساتھ میں رزق بھی لے رہی ہو؟ میں اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ میری یہ پرفیوم بھی جب مکمل ہو گئی تو میں احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چپ چاپ سے نیچے آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح کام پر جانے سے پہلے بہانے سے شیشی کو لیے چھت پر چلی آؤں گی اور جا کر اسے برگد کے پیڑ کے نیچے دفنا دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نیچے چلی آئی، لیکن جو آہٹیں مجھے چھت پر محسوس ہو رہی تھیں انہیں میں اپنے دماغ میں سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کی کھڑکی بجنے لگی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آج تو ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کہ میں سوچتی کہ ہوا کی وجہ سے کھڑکی بج رہی ہوگی، ضرور کوئی دستک دے رہا ہے۔ اندازہ تو یوں ہی تھا لیکن کھڑکی کے پار مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں احتیاط سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس آئی اور آہستہ سے ایک پٹ کھول دیا۔ باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں مڑنے ہی والی تھی کہ میری نگاہ گلی کے آخری کونے پر پڑی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے پچھلی گلی کا سارا نظارہ نظر آتا تھا۔ ابھی بھی جب میں نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی ہے تو چونک کر سیدھی ہو گئی۔ مجھے کسی کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ کوئی بہت ہی تیزی سے بھاگتا ہوا گلی کے کونے میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں کوئی اس طرح سے اچانک سے آ جائے گا اور مجھے پریشان کرنے لگے گا۔ جب میں چپ چاپ کھڑکی بند کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، اب مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ صبح تک مجھے نیند آ جائے گی۔ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ذرا ذرا سی آہٹ پر میرے کان کھڑے ہو جاتے۔
یوں لگتا کہ وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے۔ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بات مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھی۔ اگر کوئی ہے تو مجھ سے بات کرے، میرے سامنے آئے۔ یوں چھپ چھپ کر مجھے پریشان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ صبح ہوئی تو میں نے سوچا چھت پر جا کر پرفیوم کی شیشی لے آتی ہوں، لیکن چھت پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہی ڈر اور خوف مجھے روک رہا تھا۔ فائزہ نے مجھے یوں پریشان پریشان دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آج پھر سے تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ کیا وہ سایہ دوبارہ نظر آیا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی، اور میری بات سن کر وہ مجھے تسلی دینے لگی اور بولی، ٹھیک ہے، اتنا پریشان مت ہوا کرو، ابھی ہمیں کام پر جانا ہے، واپس آ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ ویسے میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ چھت پر مت جانا، لیکن تم چلی گئی، وہ بھی آدھی رات کو۔ کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ جنات رات کے وقت ہی آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی جن پریشان کر رہا ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اس لیے میری بات مانو، آئندہ اوپر کی طرف مت جانا۔ تمہیں پرفیوم بنانی ہے نا، تو اپنا پرفیوم کا سامان ساتھ لے کر کام کی جگہ پر آ جایا کرو اور وہیں پر پرفیوم بنا لیا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اماں اس بڑھئی سے اکثر ملتی رہتی ہیں اور وہ ہماری خبر لیتی رہتی ہیں۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ میں وہاں پر پرفیوم بنانے کا سامان لے کر جاتی ہوں اور فارغ وقت میں پرفیوم بناتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ تم سوچ بھی سکتی ہو۔ میں نے فائزہ سے کہا کہ دیکھو، میری مدد کرو، میں نیچے انتظار کرتی ہوں، تم اوپر جا کر اس کونے سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر لے آؤ، بس میری اتنی سی مدد کر دو۔ وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں پریشان نہیں کرے گا، لگتا ہے کہ اسے مجھ سے ہی کچھ مسئلہ ہے۔ فائزہ نے میری بات سنی تو کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر میرے درخواست کرنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور چپ چاپ اوپر کی طرف چل پڑی۔ میں تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ مجھے اوپر سے نیچے آتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل تھی، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ پرفیوم کی شیشی لے کر اپنے کپڑوں میں چھپا دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اماں کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور میری رات کی ساری محنت ضائع چلی جائے، اس لیے بہت ہی احتیاط سے اپنے کپڑوں میں اسے چھپائے میں چپ چاپ گھر سے باہر نکل آئی۔ اماں حسب معمول گلی میں محلے کی عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف تھی۔ ہمیں کام پر جاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، سیدھی گھر واپس آنا، دیر مت کرنا۔ ہم دونوں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ بڑھئی کی دکان کے پاس پہنچ کر میں نے فائزہ سے کہا کہ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں بس جلدی سے آئی۔ وہ حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے انتظار کرتا چھوڑ کر خود برگد کے اس درخت کی طرف چلی آئی۔ یہ درخت بڑھئی کی دکان سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا، اس لیے جب بھی شیشی دفنانی ہوتی میں یہیں پر دفنا دیا کرتی تھی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور میرا کام بھی ہو جاتا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ برگد کا درخت بالکل ہی سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس کی گھنی شاخیں چاروں طرف سایہ کیے ہوئے تھی۔ اکثر سوچا کرتی تھی کہ رات کے وقت یہ درخت کتنا بھیانک منظر پیش کرتا ہوگا۔ بہرحال میں اس درخت کے پاس آئی اور اس کی جڑوں کے پاس ہی تھوڑی سی مٹی کھودی اور شیشی وہاں دفنا دی، اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ ابھی میں اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ ایک انجانی آواز نے مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے غور کیا تو کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، تمہاری خوشبو مجھے دیوانہ کرتی ہے، کیا تم اس میں سے تھوڑی سی خوشبو مجھے دے سکتی ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن آواز مسلسل میرے کان کے بے حد قریب آئی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کاندھے کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہو، مگر مجھے کسی کا بھی لمس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو گئی اور خود میں سمٹ سی گئی، یعنی پھر سے وہی سایہ۔ بہرحال اس وقت تو یہ سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صرف آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کرتے رہتے ہو؟ آگے سے کوئی جواب نہ ملا، تو میں نے چپ چاپ گڑھا کھودا اور اس میں سے ایک شیشی خوشبو کی نکال کر باہر رکھ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ لے سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ تم مجھے پریشان کرتے ہو، میں پہلے ہی اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات سے گزر رہی ہوں۔ اگر تم نے بھی مجھے پریشان کرنا بند نہ کیا تو میری زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ کونے میں پہنچ کر ایک بار میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں وہ شیشی نہیں تھی۔ یقیناً اس نے اٹھا لی تھی۔ مجھے اب بھی امید تھی کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ میں اس کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے صرف اس بات سے مطلب تھا کہ
کہیں اس کے مسلسل پریشان کرنے کی وجہ سے میرا کام مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ وہ کام جو کرنا مجھے بہت پسند تھا اور جو میں اپنے دل کی خوشی کے لیے کرتی تھی، اسے کھونے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے آج ہمت کر کے اسے یہ سب بول ہی آئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے اپنی سب سے پسندیدہ خوشبو دے دی تھی، وہی خوشبو جو میں نے کل بنائی تھی، اور ایسا میں نے غیر ارادی طور پر کیا تھا، بس اس سے جان چھڑوانے کے لیے۔ جو بھی خوشبو سامنے آئی میں نے اسے دے دی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ وہ خوشبو میں نے ابھی ہی بنائی تھی اور اسے دے دی۔ میں بڑئی کی دکان پر واپس آئی تو فائزہ نے کہا کہ کیا ہوا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اتنی دیر تم کہاں لگا کر آئی ہو؟ کچھ بتاتی بھی نہیں ہو۔ چلو آؤ کام پر لگ جاؤ، آج کافی زیادہ کام آیا ہے۔ بڑئی ایک کونے میں بیٹھا ہم دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس تک ہماری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہم پر یوں ہی نظر رکھا کرتا تھا اور ساری رپورٹ جا کر اماں ابا کو دیتا تھا۔ یہ حرکت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہمیں کہیں پر بھی تھوڑی سی آزادی بھی میسر نہیں تھی۔ میں فائزہ سے دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے کام کرنے لگی۔ فائزہ نے مجھے بتایا تھا کہ آج گھر پر کچھ مہمان آئیں گے، اماں نے کہا ہے کہ جلدی واپس آنا۔ نہ جانے اب کون سے مہمان آ رہے تھے، میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ شام کے وقت جب ہم گھر گئے تو گھر پر مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ اماں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے، کتنی دیر ہو چکی ہے، کہا بھی تھا کہ آج مہمان آئیں گے، تھوڑا تو خیال کیا کرو، چلو اب کچن میں جا کر کام کاج پر لگ جاؤ۔ اور انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے تیار ہونے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت تیار ہونے کا، اس لیے میں تھوڑی دیر بعد ہی فائزہ کا ہاتھ بٹانے کچن میں آ گئی۔ ابھی ابھی تو ہم دونوں کام سے واپس آئے تھے، پانی تک نہیں پیا تھا اور ہمیں اماں نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام وہ خود بھی تو کر سکتی تھی، ویسے بھی انہی کے ہی مہمان آئے تھے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی۔ فائزہ نے مجھ سے کہا کہ اپنی آواز نیچی رکھو، اگر کسی نے سن لیا تو بہت ہی بے عزتی کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد اماں دوبارہ کچن میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم پھر سے کام پہ لگ گئی ہو، چلو آؤ مہمانوں سے تمہیں ملوانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے مہمانوں سے مل کر مجھے کیا فائدہ، میں نے نہیں ملنا۔ لیکن وہ آگے سے کہنے لگی وہ میرے مہمان نہیں ہیں، خاص تمہارے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، مجھے خطرے کی گھنٹی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً کچھ ایسا ہو رہا تھا جو مجھے پسند نہیں آ سکتا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اندر آئی تو دیکھا کہ سامنے 2 عورتیں اور 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے یوں سب کے سامنے اس طرح بات کرتے دیکھا تو غصے سے میری طرف بھڑکے اور بولے آواز نیچی رکھو، شرم نہیں آتی مہمانوں کے سامنے کس طرح سے بات کر رہی ہو، چلو جاؤ اندر جا کر بیٹھو۔ اسی وقت اماں بھی پیچھے آ گئیں اور ابا کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، غصہ نہیں کریں، بچی ہے ابھی، اور پھر مجھے بازو سے زور سے پکڑتے ہوئے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور میرے کان میں غصے سے کہنے لگی کہ اپنی آواز نیچی رکھو اور اپنا منہ بند رکھنا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ آخر یہ سب کیا چل رہا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ بات بھی کھل گئی۔ دراصل اماں نے پیسوں کی لالچ میں ایک بڈھے کے ساتھ میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مجھے بنا بتائے ہی انہیں گھر پر بلا لیا۔ ابا بھی اس سب میں ان کے ساتھ شامل تھے اور بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حالانکہ میں نے کہا بھی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی میری بات سننے کو راضی نہیں تھا اور اماں نے تو میری چوٹی پکڑ کر مجھے خوب مارا بھی، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں اپنی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیسا جواری بڈھا تھا جس سے میری شادی کر رہی تھی۔ اماں کی مار کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور زخم بھی بہت آئے تھے۔ میں روتے ہوئے اوپر چھت پر آ گئی، اپنے مخصوص کونے پر بیٹھ گئی۔ آج مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی اس سائے کا اور نہ ہی اس آواز کا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی، تبھی میرے قریب کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ چند پل تو میں اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی، پھر جیسے ہی میرے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا میں ڈر گئی اور خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سمٹ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم پھر سے میرے پیچھے آ گئے ہو؟ خیر تم ہو کون، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟
اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک جن زاد ہوں، تمہاری خوشبو کی وجہ سے تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ جب بھی تم یہ خوشبو بناتی ہو میں تمہارے آس پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے تمہاری خوشبو دیوانہ کرتی ہے، اور تم اس سے بھی زیادہ عزیز ہو مجھے، اس خوشبو سے کہیں زیادہ عزیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ایک پل کو تو مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی ہو۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ تم ایک جن ہو کر میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں انسان ہوں، ایک غریب اور مظلوم لڑکی۔ مجھ سے دور رہو اور میرے معاملات میں پڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، میں تم سے دور نہیں ہو سکتا، تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے تم پر بہت ہی ظلم کرتے ہیں، لیکن میں ان سب کو مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ اور وہ تمہاری سوتیلی ماں جو تمہاری شادی کسی جواری سے کرنا چاہتی ہے، میں اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں غراہٹ تھی اور آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ایک پل کو تو میں ڈر کر رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، میں تم سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی ہوں، تم میرے معاملات سے دور رہو۔ مگر یوں لگتا تھا جیسے اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اپنی ضد پر اڑا رہا، اور پھر اس نے ایسا کر کے ہی دکھایا۔ ایک دن اماں کسی کام سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی کہ اچانک سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور زور زور سے چلانے لگی۔ ابا فوراً سے قریبی ڈسپینسری میں لے کر چلے گئے۔ پتہ چلا کہ ان کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور وہ اگلے کئی مہینے تک بستر سے اٹھ نہیں پائیں گی۔ بعد میں اماں نے بتایا کہ انہیں کسی نے دھکا دیا تھا، لیکن وہاں انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہی جنزادہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انہیں مزہ چکھائے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اب وہ میرے آس پاس رہنے والے ان تمام لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا شروع کر دے جو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے اس سے بات کرنا تھی۔ میں چھت کے کونے پر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ وہاں نہیں آیا۔ کئی دن انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ وہاں نہیں آیا تو میں برگد کے درخت کے نیچے جا کر اس کا انتظار کرنے لگی، اور پھر وہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری ایک پریشانی تو ختم ہو گئی ہے، میں باقی کی 2 مصیبتوں کو بھی اب ختم کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابا اور بھائی کی بات کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے تو ویسے بھی ہم دونوں بہنوں کو پریشان کر رکھا تھا، اس کے ساتھ تو جتنا بھی برا ہوتا اتنا ناکافی تھا۔ بہرحال میں نے اس جنزادے سے کہا کہ اب تم یہ سب کرنا چھوڑ دو، میں جیسی ہوں ویسی ٹھیک ہوں، لیکن وہ اپنی ضد پر مسلسل اڑا رہا، اور اس نے ابا کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو یعنی میرے سوتیلے بھائی کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔ آہستہ آہستہ اس جنزادے کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن میں نے فائزہ کو ساری بات بتا دی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ خوف میں گھر گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے، اس لیے تم کبھی پریشان نہیں ہوتی اور اس سب کا ذکر بھی نہیں کرتی ہو۔ دیکھو اب بہت ہو گیا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے منع کرو، اس سے کہو کہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے، پہلے ہی ہم بہت سی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن وہ جنزاد میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس لیے میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں فائزہ کو بنا بتائے ہر دوسرے تیسرے دن اس سے ملنے کے لیے برگد کے درخت کے نیچے چلی جاتی اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ وہ میرے لیے اکثر ہی جنگلی پھول لے کر آیا کرتا تھا جس سے میں پرفیوم بنا کر اسے دیتی۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے سے ایک بہت ہی خوبصورت سا پھول لے کر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس پھول کی ایک اچھی سی خوشبو بنا کر دے دو، میں وہ خوشبو اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا۔ یہ بہت ہی نیا پھول ہے اور 10 سالوں میں ایک بار ہی اگتا ہے اور اس کا صرف ایک ہی پودا ہوتا ہے۔ اس بار یہ پھول میرے حصے میں آیا ہے، اس لیے میں یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم اس کی خوشبو بنا کر مجھے دو، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی زیادہ خوشی ملی۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ پھول لیا اور اس سے پرفیوم بنانے لگی۔ واقعی میں اس کی خوشبو تو حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے آج تک کسی پھول کی اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ جب میں نے پرفیوم بنا کر اسے دے دی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے میری دنیا میں جانے کا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں جاؤ گی اور ہمیشہ وہیں رہو گی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں نہیں جا سکتی۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو تم اس درخت کے نیچے چلے آنا، میں ہمیشہ تمہارا یہی انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنا سامان لیے واپسی کے راستے پر چل پڑی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں اپنی دنیا چھوڑ کر اس کی دنیا میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔
کیونکہ میری اور اس کی دنیا میں بہت فرق تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔